وجود دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی بہت ہی مقدس اور مبارک گھڑیاں اللہ نے دوبارہ ہم کو عطا فرمائی. یہ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت، عظیم نعمت ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات سلف صالحین رمضان کے آنے پر عبادت، ریاضت، مجاہدے میں اپنے اوقات کو لگاتے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 ماہ تک اس کا افسوس کرتے اور پھر 6 ماہ کے بعد اگلے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے. تو 6 ماہ ان کے رمضان کے انتظار میں اور 6 ماہ رمضان کے بعد رمضان کے چلے جانے کے افسوس میں گزر جاتے تھے. یہ ہے وہ مبارک نہایت ہی مقدس مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دوبارہ عطا کر دیا. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ نہایت قلیل ہے اور کم ہے. اس مہینے کے تقدس اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مختلف قسم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان مبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا گیا. وہ قرآن جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں، کھلے کھلے دلائل موجود ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جس طریقے پر اللہ نے بعض دنوں کو فضیلت دی، راتوں کو فضیلت دی، اور کچھ اوقات کو فضیلت دی،
اسی طرح بعض مہینوں کو اللہ نے مقدس بنایا، پورے کا پورا مہینہ مقدس، اور انہی میں ایک مہینہ یہ ہے اور سب سے عظیم مہینہ ہے جس کا نام ہے رمضان مبارک۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ عربی میں شہر کے معنی آتے ہیں مہینہ، اردو میں شہر کے معنی الگ ہیں، عربی میں شہر کے معنی ہے مہینہ۔ شہر رمضان یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ بعض مہینوں کو یا بعض اوقات کو یا بعض دنوں کو بڑا سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں، کچھ اپنی تاریخوں کے اعتبار سے اور اس کے اندر کچھ خاص واقعات کے پیش آ جانے کی وجہ سے، جیسے کہ ہندوستان کے لوگ 15 اگست کی تاریخ کو اہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت اہم کام رونما ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہندوستان کو غیر ملکی لوگوں سے آزادی نصیب ہوئی۔ تو 15 اگست کی تاریخ بڑی مانی جاتی ہے، اہم مانی جاتی ہے، اور اس کو منایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی تاریخ کے اندر، کسی دن کے اندر کسی خاص واقعے کا پیش آ جانا، اہم ترین واقعے کا پیش آ جانا، اس تاریخ کو اور اس دن کو یا اس مہینے کو کچھ بڑا بنا دیتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو فضیلت عطا کی، جیسے کہ جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، اس لیے کہ جمعہ کے دن بہت اہم کام رونما ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ ہے کہ سورج کسی دن طلوع نہیں ہوا جو جمعہ سے زیادہ فضیلت مآب ہو۔ جمعہ سب سے زیادہ فضیلت مآب دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہ وفیہ تقوم الساعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت اہم کام رونما ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تمام دنیائے انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو دیکھو جمعہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ جمعہ میں ایک بہت اہم کام ہوا، اور وہ کام کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ جمعہ ہی کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور تیسرا کام اس کے اندر یہ ہوا کہ اللہ نے جنت سے اسی دن حضرت آدم کو نکال کر دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں ان کا آنا بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا کی رونق کہاں ہوتی، یہ دنیا کی آبادی کہاں ہوتی، انبیاء کہاں پیدا ہوتے، دنیا کے اندر یہ نظام اور اس سسٹم قائم کا ہوتا۔ اسی اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی دن یعنی جمعہ کے دن اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور ایک کام یہ ہوگا وفیہ تقوم الساعہ، قیامت بھی اسی دن طاری ہونے والی، قائم ہونے والی ہے۔ تو جمعہ کے دن کی فضیلتوں میں یہ چیزیں بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت کیوں دی؟ خود اللہ کہتے ہیں شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل فرمایا گیا۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ مقدس ہو گیا، عظیم ہو گیا، مبارک ہو گیا، اس لیے کہ قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کا اتنا عظیم الشان کلام
اس مہینے کے اندر نازل ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت دے دی گئی اور تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اس کو قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ قرآن سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، سب سے اعلیٰ ترین اللہ کا کلام ہے۔ جس مہینے کے اندر یہ نازل ہوا اللہ نے اس کو بھی فضیلت عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا ایک خاص تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ، اس لیے اس مہینے میں اس کو نازل فرمایا گیا اور اس مہینے کو اسی وجہ سے فضیلت عطا کر دی گئی۔ اب کوئی اگر سوال کرے کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کو فضیلت دے دی گئی تو آخر قرآن کون سی ایسی عجیب عظیم کتاب تھی یا کلام تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو فضیلت دے دی گئی؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمام دنیا جانتی ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام سب سے عظیم الشان کلام ہے، اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر جو کچھ کے بھلائی ہو سکتی تھی، جو کچھ ان کے لیے ہدایت کا پہلو ہو سکتا تھا، وہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر بیان فرما دی۔ اسی لیے کہا گیا تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کے لیے تبیان ہے۔ تبیان کے معنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی چیز، کوئی پہلو ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں جس کو اللہ نے تشنا چھوڑ دیا ہو اور انسانوں کو اس کی ضرورت ہو، اللہ نے سب کچھ اس کے اندر بیان فرما دیا۔ جو آدمی قرآن کریم پر زندگی کرے گا اس سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، قرآن کریم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا ضلالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی، قتل تھا، زنا تھا، بدکاری تھی، فحاشی تھی اور حسد تھا، بغض تھا اور مختلف قسم کے گناہ کے، شرک تھا اور کفر تھا، پوری دنیا جہالت کی، جہالت سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن آیا تو جہالت کے یہ سب کے سب جو ہے بادل چھٹنے لگے، گمراہی کے بادل چھٹنے لگے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر ہدایت عام ہو گئی اور دنیا نے چند ہی سالوں کے اندر دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن نازل ہوا اور 23 سال کی چھوٹی سی مدت کے اندر پوری دنیا کا ماحول بدل کر رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں ہوا، معلوم ہوا یہ قرآن دنیا میں نازل ہونا اللہ کی بہت بڑی عنایت، بہت بڑا فضل ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کو جو اس مہینے رمضان مبارک جس کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا اس کو فضیلت دے دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک ایسا مقدس ترین مہینہ ہے کہ اس سے بڑھ کر خیر والا کوئی مہینہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کے اندر کیا خیر ہے، اس کے اندر کیا بھلائی ہے، اس کے اندر کیا برکتیں ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میری امت اس بات کی آرزو و تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رمضان رہے گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس میں کیا فضیلت، اس کے اندر کیا برکت، اس کے اندر کیا رحمت، اس کے اندر کیا خوبی، تو لوگ تمنا کرے، میری امت تمنا کرے اے کاش کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اب تو اللہ نے چند دنوں تک کے لیے رمضان رکھا اور وہ 29 دن یا 30 دن ہوا کرتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند دنوں کا روزہ ہے، چند دنوں تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات،
یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے چند دنوں کے لیے، یہی تو چند دن وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو یہ چند دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن امت کو پتہ چل جائے تو وہ خواہش کرنے لگے کہ ایک کاش کہ پورا سال رمضان رہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے رمضان ایک مہینے کا بنایا، پورے سال کا نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر پورا سال رمضان ہی رمضان ہوتا تو پھر لوگ رمضان کی قدر بھول جاتے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شب قدر ہوتی تو شب قدر بے قدر ہوتی۔ اگر اللہ ہر شب کو شب قدر بنا دیتے، آج بھی شب قدر، کل بھی شب قدر، پورا سال شب قدر آ رہی ہے ہر روز ہر رات، تو پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے اس کی جو قدر ہے، جو منزلت ہے، وہ نکل جاتی۔ اس لیے اللہ نے اس کو سمیٹ دیا، ایک مہینے کے اندر محدود کر دیا۔ ایک مہینہ ہے، سال کے اندر آتا ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی عظمت کر لو، اس کا اہتمام کر لو، اس کا استقبال کر لو اور اس کو ٹھیک طور سے گزار لو تاکہ تمہاری زندگی بن جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے سمجھنے کی، رمضان تو ہر سال آتا ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ آتا ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کی خوبیاں ہر آدمی نہیں پاتا۔ وہی پاتا ہے جو رمضان کا استقبال کرتا ہے، اس کی قدر کو پہچانتا ہے اور اس کے اندر کچھ عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لینے کے لیے جستجو کرتا ہے، اسی آدمی کو یہ فضیلتیں ملا کرتی ہیں۔ اور اللہ نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک طرف اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوسری طرف جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور تیسری طرف شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ لوگ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، گناہوں سے بچے، برے حرکتوں سے بچے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا۔ کیا انتظام؟ 3 باتیں فرمائی گئی۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ 3 باتیں، ایک طرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری طرف جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور تیسری طرف یہ ہوتا ہے کہ شیاطین اور مردۃ الجن ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری کر دینا، اس لیے کہ جنت اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا ایک بہت بڑا مرکز ہوتا ہے، وہاں سے اللہ بھیجتے ہیں، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ برکتیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں آئیں، رحمتیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں آئیں اور لوگوں کے دل پر، دماغ پر اس کا اثر ہو۔ جب اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا لوگوں کے دلوں پر، دماغ پر، جسموں پر اور پوری فضا میں اثر پیدا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جوک در جوک نماز پڑھنے کو آئیں گے، عبادت کرنے کو آئیں گے، روزے دار بن جائیں گے، گناہ چھوڑنے والے بن جائیں گے، نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے لیے ایک انتظام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ دوسرا انتظام کیا؟ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کی جگہ ہے اور اس کے دروازے بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے صرف رحمتیں آئیں گی، اللہ کا غضب نہیں آئے گا۔ یہ انتظام کر دیا تاکہ بندے نیکیوں کی طرف زیادہ چلے، گناہ کم سے کم کرے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کے قریب نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا انتظام یہ کیا تاکہ لوگ نیکیاں کریں، برائی نہ کریں، اور اسی طرح ایک انتظام یہ کیا کہ شیاطین جو لوگوں کو بہکایا کرتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جانے کی جستجو کیا کرتے ہیں،
بلکہ اس کے پیچھے بڑی محنت کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو، جنات کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہاں بند کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کیا ضرورت ہے سوال کی؟ جہاں اللہ چاہیں کہ بند کر دے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ بند کرے۔ شیاطین جہاں جہاں رہتے ہیں وہی ان کے اوپر بندش لگا دی جائے، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائے، اور کہیں جانے آنے کو انہیں موقع نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین کے بند کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور گناہ سے بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے کہ شیاطین بہکاتے ہیں انسان کو، گناہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب شیاطین ہی نہیں آئیں گے بہکانے کو تو پھر انسان گناہ کیا کرے گا؟ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس پر ایک سوال ہے کہ رمضان میں جب شیاطین اور خبیث جنات کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی بہت سارے گناہ کرنے والے رمضان میں بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کے سب گناہ سے بچ جاتے ہو۔ رمضان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ دیکھو کفر کرنے والے کفر میں لگے ہوئے ہیں، شرک کرنے والے شرک میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے وہ ہیں کہ رمضان آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے نہیں بچتے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور غیبتیں کرتے رہتے ہیں، حسد اور بغض میں مبتلا رہتے ہیں اور غلط کاریاں کرتے رہتے ہیں۔ رمضان آیا لیکن اس کے باوجود گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا تو پھر یہ گناہ کیوں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیزیں دو ہیں۔ ایک ہے شیاطین، ان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو انسان کو بہکاتی ہے، وہ اپنا نفس۔ بلکہ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شیطان کو بھی شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے۔ شیطان کو کوئی اور شیطان بہکانے نہیں آیا تھا، شیطان کو بہکانے والا تو اس کا نفس ہے۔ جب شیطان کو اس کے نفس نے شیطان بنا دیا، اسی طرح ہمارے پاس بھی نفس لگا ہوا ہے، ایک طرف شیطان بھی بہکاتا ہے۔ اللہ تو اس کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نفس کو کیسے بند کر دے؟ ہمارے نفس کو بند کر دے تو پھر ہم ہی نہ رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نفس کو نہیں بند کرتے، نفس تو ہمارے پاس رہتا ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس گناہوں کا، بدکاریوں کا، برائیوں کا بہت حکم دیا کرتا ہے، اس کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن اندر کا نفس بہکاتا رہتا ہے۔ جب دونوں مل جاتے ہیں، شیطان اور نفس، زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے بند ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا گناہ کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں پر آ جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، ذکر نہ کرنے والا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تلاوت نہ کرنے والے رمضان بھر تلاوت، رمضان کے علاوہ تلاوت نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ رمضان کے اندر دیکھا جاتا ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کی بھرمار اور نیکیوں کا یہاں سے وہاں تک جو سیلاب نظر آتا ہے، یہ اسی لیے ہے بھائیوں کہ اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا اور نفس ذرا ڈھیلا پڑ گیا۔ بہرحال یہ ہے اللہ کی طرف سے انتظامات۔ اب ہمیں ان انتظامات خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی جب اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مبارک مہینہ عطا کر دیا ہے، اور اتنا مقدس مہینہ جس کے اندر اللہ نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا اور ایسی ایسی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی گئی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینوں کو ٹھیک ٹھیک گزاریں۔ رمضان میں کرنا کیا ہے بھائیوں؟ سب کو معلوم، چند کام بڑی اہمیت کے ساتھ کر لیں۔
نمبر 1 روزہ. روزہ بہت اہم عبادت ہے جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی برکات ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی ظاہری برکتیں بھی ہیں، یعنی دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اخروی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. اخروی فائدے یعنی آخرت میں جو اس کا فائدہ ملنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ایسی حدیث کا نام ہے حدیث قدسی، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ کے اعمال بندہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے، فإنه لی وأنا أجزی بہ، اور وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں. دیکھو کتنی بڑی فضیلت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا. علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں ہر عمل کا جو ثواب دیا جائے گا وہ فرشتوں کے ہاتھوں دیا جائے گا، لیکن اللہ روزے کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے گا. یہ ہے اس کی فضیلت. اور دوسری فضیلت بیان کی، الصوم جنہ، روزہ جنہ ہے. جنہ کے معنی آتے ہیں ڈھال. ڈھال کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آدمی اس وقت استعمال کرتا ہے جب کوئی خطرے کی چیز اس کی طرف پیش آنے والی ہوتی ہے. خطرے سے اپنے آپ کو بچانے ڈھال استعمال کرتا ہے. مثلا لکڑی کوئی ایسے رکھ لیتا ہے، ایک آدمی ادھر سے کچھ مارنا چاہا، اس نے ایسا رکھ لیا ڈھال، اس کو کہتے ہیں ڈھال. اللہ کے نبی کہتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. کس بات کی ڈھال؟ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال. جو آدمی کے روزہ رکھے گا وہ جہنم رسید نہیں ہوگا. یہ اس کی فضیلت کے اندر بیان فرمایا گیا. اور ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مشک کتنا بہترین ہوتا ہے اور کس قدر اس کی وجہ سے آدمی کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے، اس سے زیادہ پسند جتنا کہ تم کو مشک و عنبر پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیں، ایک منہ کی بدبو وہ ہوتی ہے جو منہ ٹھیک طور پر صاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ یہاں مراد نہیں. اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھے کہ بھائی منہ ہی نہ دھوؤں اللہ کو پسند آ جائے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ پسند کرتے ہیں پاکی کو، اللہ پسند کرتے ہیں صفائی کو. جسم پاک رکھو، منہ پاک رکھو، اسی لیے مسواک کا حکم ہے. اسی لیے ٹھیک ٹھاک طور پر دانتوں کی جیب تک کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے. منہ اپنا پاک رکھو. مسواک کی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی. اس کے اندر یہ بھی فرمایا گیا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. اس کے 2 فائدے بیان کیے. جو مسواک استعمال کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو معدے کے اندر سے ایک بو اٹھتی ہے. یہ منہ کی بو نہیں، معدے سے اٹھنے والی بو جو منہ کے اندر سے محسوس ہوتی ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بو اللہ کو پسند ہے مشک و عنبر سے زیادہ. اس لیے روزہ بہت فضیلت مآب عبادت ہے، اور ایسی عبادت کسی کو پتہ بھی نہ چلے آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں. نماز پڑھیں تو دکھائی دیتا ہے، صدقہ کریں تو کسی کو دکھائیں کہ نہ دکھائیں، لیکن جسے آپ صدقہ دیں گے اسے تو پتہ چل ہی جائے گا. جس فقیر کو آپ دیں گے اسے تو پتہ چل ہی جائے گا. آپ ہزاروں سے چھپائیں لیکن اس سے کیسے چھپائیں گے؟ جو آدمی کے زکات لینے والا ہے، جو آدمی کے صدقہ لینے والا غریب ہے، اسے تو جب آپ دیں گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن روزہ ایسی عبادت کہ آدمی کو معلوم اور اس کے پروردگار کو معلوم، کسی کو نہیں خبر ہے.
ایسی عبادت، اس پاکیزہ عبادت کی بڑی تاکید ہے۔ اور دوسرا کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح 20 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور اس لیے اس کا پڑھنا اہم ہے، ضروری ہے۔ کبھی اتفاق سے چھوٹ گئی تو چلو معاف ہے، لیکن مستقل طور پر اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے تمام صحابہ کے اتفاق سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے تراویح نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، صحابہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس میں تعداد معلوم نہیں کہ کتنی ہوتی تھی۔ کچھ ضعیف روایتوں میں یہ آیا کہ 20 رکعت ہوتی تھی، کچھ روایتوں میں اس کے علاوہ بھی آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کے اتفاق سے 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لہذا 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پورا رمضان پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 27ویں شب تک پڑھنا ہے، 27ویں کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیوں، روزہ بھی پورا مہینہ ہے، تراویح بھی پورا مہینہ ہے، پورا مہینہ یہ دونوں عبادت کرتے رہنا ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم مکمل پڑھا جائے یہ بھی سنت ہے اور اہم ترین سنت ہے۔ اس لیے جہاں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں امام کے پیچھے بڑے اہتمام کے ساتھ میں شریک ہو کر تراویح پڑھے، اور تراویح کے ساتھ اس کے اندر قرآن کریم سنا کرے، یہ بہت بڑی فضیلت معاف چیز ہے۔ تیسرا کام اس میں کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا اہتمام، زیادہ زیادہ تلاوت کرے۔ اللہ کا یہ کلام نازل ہوا اسی رمضان کے مہینے میں، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کیا کرتے تھے، دوڑ بھی کرتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ جبریل امین اور اللہ کے رسول دونوں بیٹھ کر رمضان کی راتوں کے اندر قرآن کریم کا دور نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے آج بھی حافظوں کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے۔ یہ حفاظ کرام جو ایک دوسرے کو سنانے کا معمول رکھتے ہیں، یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ترین عبادت رمضان مبارک میں کرنے کی ہے۔ اور چوتھی عبادت ہے صدقات و خیرات، اس میں زکوٰۃ ہو وہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غمخواری کا، ہمدردی کا، لوگوں سے ہمدردی کرو، غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ان سب کو جتنا ہو سکتا ہے دیتے رہو، زکوٰۃ بھی دو، اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مدوں سے بھی دیا کرو۔ بہت سارے لوگ صرف زکوٰۃ تک محدود ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دینے کی ہوتی ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، مال کے اندر مالداروں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے، یعنی واجب ہے وہ اس کو دیا کرے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں وہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے دینا چاہیے، زکوٰۃ بھی دے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیا کرے۔ حضرات صحابہ کا معمول، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ رمضان آ جاتا تو خوب دل کھول کر لوگوں کی امداد کرتے، نصرت کرتے، مدد کیا کرتے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزے دار کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اندازہ کرو کتنا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ہر روزے دار کو ایک دعا اللہ کے ہاں سے مقبول کر دی جاتی ہے۔ اب وہ 50 دعائیں مانگے، ہو سکتا 50 کی 50 بھی قبول ہو جائیں، لیکن اتنی گارنٹی حدیث نے دے دی کہ ان 50 میں سے ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ترمذی کے ابن ماجہ کے الفاظ میں ہیں دعوت لا ترد، ایک دعا
روزے دار کی ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دعا خاص طور پر جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار سے پہلے یا افطار کے فوری بعد یہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، اس طریقے پر رمضان مبارک گزارا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے مبارک فرمائے، پوری امت کے لیے مبارک فرمائے، تمام انسانیت کے لیے مبارک فرمائے، اور ہم کو اس کی برکتوں سے پورے طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا